اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب دا کرس آف گاڈ وائی لیفٹ اسلام کو ضرور پڑھیے. اور اگر آپ پاکستان میں ہیں اور اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو مجھے فیس بک پہ ضرور میسج کیجیے گا تاکہ میں آپ کو مفت کی PDF بھیج دوں. اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں. میرے پیارے دوستوں، میں ہوں حارث سلطان، ایک پاکستانی ملحد، اور آج کی ویڈیو میں لے کے آیا ہوں آپ کے کچھ مسلمانوں کی بونگیوں پر. دوستو، اس بات کو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ 2012 کی گیلپ کی سٹڈی کے مطابق پاکستان میں ملحد اب 2% ہو گئے ہیں، جس کا مطلب تقریباً 40 لاکھ. 2005 میں ان کی تعداد صرف 1% تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آخری جو سٹڈی ہوئی تھی یہ 2012 میں ہوئی تھی. 2019 میں اگر یہ آج ہوگی تو اس کی تعداد 40% بڑھ کے ہو سکتا ہے 60 سے 70 لاکھ تک پہنچ چکی ہو. دوستو، یہی وجہ ہے کہ یہ جو غم ہے بہت سارے مسلمانوں کو اندر ہی اندر سے کھائے چلا جا رہا ہے. یا تو زیادہ تر مسلمان لا علم ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ایتھیزم کیا ہے یا ملحد کیا ہے یا الحاد کیا ہے. تو پہلے تو وہ بے یقینی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ تو کوئی ملحد نہیں ہے، کوئی ایتھیزم کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو ظاہری بات ہے لا علم اور جاہل لوگ ہیں. لیکن جن لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے وہ بڑی ہی فکر میں ہیں. تو اسی طرح کی ایک ویڈیو ایک یوٹیوبر نے بنائی اور اپنے ساتھ ایک بہت بڑے فلسفی کو بٹھایا، جس طرح ہوتا ہے دو مائیاں آپس میں بیٹھ کے چغل خوریاں کر رہی ہیں اور اپنے ہی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں جن کی کوئی سر و پیر نہیں. دوستو، یہ جو مسلمان فلسفی ہیں انہوں نے پچھلے 1400 سال میں کوئی نیا آرگومنٹ آگے لا کے رکھا نہیں. اس ویڈیو میں بھی انہوں نے وہی بونگیاں ماری، وہی گھسے پٹے آرگومنٹ مارے جن کا جواب ہزاروں دفعہ ملحد لوگ دیکھ چکے ہیں. لیکن چونکہ پاکستان میں ایک ایسی تعداد ہے جو ان آرگومنٹس یا ان دلائل سے پہلی دفعہ واقف ہو رہی ہے، اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو دوستو چلیں آج ان کی کچھ بونگیوں پر نظر ڈالتے ہیں. ویسے تو دوستو یہ 28 منٹ کی ویڈیو تھی، لیکن اس کے شروع کے 10 منٹ میں ہی مجھے اتنی بونگیاں مل گئیں کہ میری ویڈیو پوری ہو جائے گی. چلیں ان کی بونگیوں پہ کچھ نظر ڈالتے ہیں. جب ہم دیکھیں گے، جب ہم فاؤنڈیشنز کی طرف جاتے ہیں، ایتھیزم کے فاؤنڈیشنز کی طرف، الحاد کی فاؤنڈیشنز کی طرف، ہم دیکھیں گے کہ بہت اس کی جو بنیاد ہے بہت کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے. اچھا، انٹلیکچولی ریشنلی بہت زیادہ کمزور ہے، یعنی ریشنلٹی کے حوالے سے بھی کمزور ہے، کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو ریشنلسٹ کہتے ہیں. دیکھیں ریشنلٹی کے حساب سے بہت کمزور ہے. پہلا دعویٰ انہوں نے یہ کیا کہ ایتھیزم یعنی الحاد کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جی ہاں، آخر ایتھیسٹ تو ثبوت مانگتے ہیں، منطق مانتے ہیں، سائنٹیفک ایویڈنس مانگتے ہیں. اس کی کیا بنیاد ہو سکتی ہے؟ ہاں، جب آپ کی ٹانگ ٹوٹے گی تو تب تو آپ ایویڈنس بیس سائنس کا سہارا لے کر اپنی ٹانگ جڑوانے چلے جائیں گے، یا آپ کو اگر کینسر ہو جائے گا تو جو سائنس نے دریافت کی ہے اس کے پیچھے آپ چلے جائیں گے. لیکن کوئی بات نہیں، ایویڈنس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے نبی اڑن گھوڑے پہ بیٹھ کے جنت کی سیر کرتے رہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، منی جو ہے پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان بنتی ہے، میٹھا پانی اور سمندری پانی آپس میں مکس نہیں ہو سکتا. یہ ساری باتیں آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور ہم جب ان کا ثبوت مانگتے ہیں تو آپ آگے سے کہتے ہیں یہ تو بے بنیاد سے سوالات ہیں. تو پہلی چیز آپ نے جو پوچھی ہے الحاد کے بارے، کیوں الحاد اتنا مین اسٹریم میں اتنا پاپولر ہے نا، اس کے پہلی چیز میں کلیریفائی کر دوں، مجھے لگتا نہیں کہ الحاد یہ جو ایتھیزم ہے اتنا پاپولر ہے. اچھا، ہاں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. دوستوں، مزید اکثر سٹڈیز کی گئی ہیں مذہب اور علم کے درمیان، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے ممالک میں علم زیادہ ہے وہاں پر اتنا ہی مذہب کم ہے، اور جتنے ممالک کی اکنامک کنڈیشن اچھی ہے اتنا ہی وہاں پہ مذہب کم ہے. رہ جاتے ہیں آپ کے اسلامی ملک، اور آپ کہہ سکتے ہیں ہاں بھئی یہاں پر اتنی ایتھیزم پاپولر نہیں ہے. تو ظاہری سی بات ہے جہاں پہ علم کا فقدان ہوگا یا جہاں پر اکانومی کے فقدان ہوگا وہاں پہ ظاہری بات ہے لا علمی، جہالت اور مذہب جیسی چیزیں فروغ پائیں گی، اور وہاں پہ ایتھیزم اتنا پاپولر نہیں ہوگا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں تعلیم آ رہی ہے یا جو لوگوں کی اکنامک کنڈیشنز امپروو ہو رہی ہیں تو مذہب کم ہوتا جا رہا ہے، اور آپ کا اسلام بھی اس میں پھینٹی کھا رہا ہے. پہلی چیز کہ جو ایتھیزم ہے پاکستان میں، یہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے جو بھی تھوڑی بہت اس کی پاپولیرٹی ہے، یعنی احساس کمتری ہے پہلا سبب. صحیح، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے، دیکھیں کوئی بھی فیسٹ زندگی کا ہو، ہم ہمیشہ ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم دیکھتے ہیں اچھا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کیا چیز پاپولر ہے، کیا لوگ کر رہے ہیں، کیا طریقے ہیں لوگوں کے، تو اس کو ہم کاپی کرنے کی انفارچونیٹلی کوشش کرتے ہیں. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ غالب تہذیب ہے. ایگزیکٹلی.
رائٹ. لیکن سب سے بڑی بونگی انہوں نے یہاں پہ یہ ماری کہ ایتھیزم میں یہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے ایتھیسٹ ہوتے ہیں. واہ کیا منطق ماری ہے انہوں نے. اس طرح تو میں بھی کہہ دوں کہ آپ نے انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے مغرب سے اپنا مذہب لائے. جی ہاں, عرب آپ کے مغرب میں موجود ہے, وہاں سے اس کو اپنا لیا انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے. یا جو آپ پتلون پہنتے ہیں, یا جو آپ بڑے مزے سے انگریزی بولتے ہیں, یا جو آپ نے جمہوریت لی ہے وہ بھی مغرب سے آئی. ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ وہ بھی مغرب سے آیا. اب آپ کہیں گے نہیں ہمارا اسلام بڑا ہیومن رائٹس والا. سر تن سے جدا کرنا, سنساری سے لوگوں کو مارنا, یا ہومو سیکشولز کو چھتوں سے نیچے پھینکنا, یا چور کے ہاتھ کاٹنا, بڑی ہیومن رائٹس والی بات ہے بھائی. تو مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ بھی مغرب سے آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو رچرڈ ڈاکنز اور سیم ہیرس کا حوالہ دیا انہوں نے, ان کو کس سے انفیریورٹی کمپلیکس ہے؟ وہ تو اپنے ہی معاشرے کو غلط ثابت کر کے ایتھیزم کو پھیلا رہے ہیں. اس میں انفیریورٹی کمپلیکس کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سچ کہیں سے بھی آئے اس کو اپنا لیا جاتا ہے, چاہے وہ مغرب سے آئے یا مشرق سے آئے یا آپ کے اپنے معاشرے میں سے آئے. اور جب ہمیں اب پتا ہے کہ یہ اڑن گھوڑے, چاند کے 2 ٹکڑے, سمندر, میٹھا پانی آپس میں مکس نہیں ہو سکتا, یہ زمین اللہ نے کارپٹ کی طرح پھیلائی ہوئی ہے, یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں اور بونگیاں ہیں. اس لیے بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ یقین نہیں ہوتا اور اس لیے وہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں انفیریورٹی کمپلیکس والی کیا بات ہوگی؟ مزے کی بات ہے جو سب سے اوپر کا کامنٹ اس ویڈیو پہ ہے, اس میں ایک عورت کہہ رہی ہے کہ اردو بڑی اچھی زبان ہے. اس پہ یہ آدمی تالیاں بجا رہا ہے اور اس کو لو ریئیکشن دے رہا ہے. ارے منافق انسان, تم اگر کوئی دوسرا تمہارے کسی بھی چیز کی تعریف کرے تو تم تالیاں مارنے لگ جاتے ہو, اور جب تمہارے اپنے لوگ کسی مغرب کی کسی اچھی چیز کی تعریف کرے تو تم لوگ کہتے ہو انفیریورٹی کمپلیکس ہے. اپنے دماغ کا علاج کرواؤ. ٹھیک ہے نا. اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ ایتھیس ایسی نریٹو پینٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں سائنس اور ہم ساتھ ساتھ ہیں, اور جو مسلمان ہے, جو اسلام ہے, سائنس اور اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے. لیکن اب جب ہم تھوڑا سا بھی اسٹڈی کرتے ہیں, اسلام کو دیکھتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں یار اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو, سوچو, ریفلیکٹ کرو کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ایگزیکٹلی. اس پوری کائنات میں نشانیاں ہیں. آبزرویشنز کریں, جس کو ہم سائنس آج کہتے ہیں کیا ہے, آبزرویشنز ہے. لوگ آبزرویشنز کرتے ہیں اپنی سینسز کے تھرو, اور اس کے اوپر ریزننگ کرتے ہیں, سوچتے ہیں اس کے بارے میں, اس کے بعد تھیریز پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. پھر یہ جناب کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں کہتا ہے کہ آبزرو کرو, دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تم یعنی اللہ آپ کو ترغیب دے رہا ہے کہ آپ تحقیق کرو اور پھر اپنا مائنڈ بناؤ. تو بھائی ظاہری سی بات ہے, ہم نے اب تحقیق کی ہے, ہمیں پتہ ہے زمین چپٹی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا, ہمیں پتہ ہے کہ میٹھا پانی اور سمندری پانی آپس میں مکس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گلوبل سی لیول رائز ہو رہا ہے. اگر میٹھا پانی اور سمندری پانی آپس میں نہ مکس ہوتے تو یہ جو پوری دنیا میں جو کلائمیٹ چینج کا رولا پڑا ہوا ہے کہ سطح سمندر بلند ہو رہی ہے, تو وہ کیوں ہے؟ میٹھے پانی اور سمندری پانی کے درمیان کوئی بیریئر نہیں ہے جس کی وجہ سے پانی مکس نہیں ہوتا, یہ پانی مکس ہوتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ کلاسیکل فزکس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ آئزک نیوٹن نے اس کو, یعنی اس کے بانیوں میں سے وہ شامل ہے. اور آئزک نیوٹن ایک مذہبی انسان تھا, ٹھیک ہے مسلمان نہیں تھا, لیکن خدا پر یقین رکھنے والا انسان تھا. پھر ایک ماڈرن فزکس کی بات کرتے ہیں تو وہ البرٹ آئنسٹائن ہے. تو وہ جو بھی تھا لیکن ایتھیسٹ کم از کم نہیں تھا, یعنی وہ ایک پرسنل گاڈ پر یقین نہیں رکھتا تھا, لیکن خدا پر, ایک بڑی ہستی پر جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, جو اسے چلا رہا ہے, اس کے اوپر وہ یقین رکھتا تھا. اخری بونگی انہوں نے یہ ہماری آئزک نیوٹن جی بلیور تھا, آج سے آپ کو 400 سال پرانا ہی سائنسدان ملا. ظاہری بات ہے آئزک نیوٹن کے وقت ڈارون کی ایوولوشن تھیوری نہیں آئی تھی, ہمیں نہیں پتا تھا کہ دنیا میں اتنی زیادہ تعداد کے جانور کیسے آئے, لائف کیسے آئی. تو وہ تو ڈارون نے جب آ کے ہمیں بتایا کہ انسان باقی جانوروں کی طرح ارتقاء کے مرحلے سے گزرتا ہے, تو ہمیں پتا چل گیا. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آئزک نیوٹن آج زندہ ہوتا یا ڈارون کی تھیوری کے آنے کے بعد زندہ ہوتا تو وہ بھی گاڈ بلیور نہ ہوتا. اگلی بونگی ماری جس طرح البرٹ آئنسٹائن بھی ایتھیسٹ نہیں تھا. ارے بھائی وہ کم و بیش ایتھیسٹ ہی تھا, اس کا کسی ذاتی خدا جو آپ کا خدا جیسے اللہ ہے, یاوے ہے, کرشنا ہے, اس کا اس طرح کے کسی خدا پہ کوئی یقین نہیں تھا. اس کا کسی خدا پہ یقین نہیں تھا کہ جس نے کائنات کو بنا دیا اور پھر اس کائنات کو وہ کنٹرول کر رہا ہے. اور اسی طرح البرٹ آئنسٹائن کی بجائے جتنے بھی آج کل کے ماڈرن سائنسدان ہیں جو ایوولوشن کو اپنی آنکھ سے ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سنگل سیل آرگنزم ملٹی سیلولر آرگنزم میں تبدیل ہو جاتا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو لاکھوں سالوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کائنات میں آرڈر ہے, ٹھیک ہے نا. دیر از این آرڈر بیہائنڈ دا یونیورس, اس میں یونیفارمٹی ہے.
مطلب ہے کہ جو اس کائنات کے لوز ہیں, جو لوز آف فزکس ہم کہتے ہیں, دوسرے لوز ہیں, ان میں ایک یونیفارمٹی, وہ چینج نہیں ہوتے, وہ ابرپٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان میں آرڈر ہے. اور اس آرڈر کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو سب سے ریشنل کنکلوژن ہے وہ ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے, ٹھیک ہے نا, جس نے آرڈر دیا ہے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے. پھر بونگی ماری انہوں نے کائنات میں دیکھیں بڑا آرڈر ہے. ارے ان لوگوں نے اگر سائنس کا تھوڑا سا بھی علم حاصل کیا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا کہ کائنات میں کوئی آرڈر نہیں ہے. اس وقت کہکشائیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں, بلیک ہولز ستاروں کو, سولر سسٹمز کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں, بہت سارے پلانٹس آپس میں کولائڈ کر رہے ہیں, ایسٹرائڈز, میٹرائڈز آپس میں کولائڈ کر رہے ہیں. یہ آرڈر نہیں ہے, یہ اس طرح ہے جس طرح گاڑی سڑک پہ چل رہی ہوتی ہے. کچھ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو گاڑیوں کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بڑی چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں. تو کائنات میں کوئی آرڈر نہیں ہے. کائنات کے کچھ لاز ہیں جو سائنسدانوں کو پتا ہے کہ وہ لاز کیا ہیں, لیکن یہ لاز کہاں سے آئے یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن اس بحث کا جواب یہ نہیں کہ ہاں ان لاز کو کوئی تو بنانے والا ہے, کیونکہ پھر آپ کو یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ جس نے وہ لاز بنایا اس کو کس نے بنایا. اس بات کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دو طرح کی چیزیں ہیں کائنات میں, ایک آرٹیفیشل یعنی مصنوعی اور ایک نیچرل یعنی قدرتی. جب بارش ہوتی ہے تو آپ کے اللہ میاں پانی اٹھا کے بادلوں میں اپنے ہاتھوں سے نہیں ڈالتے, یہ عمل خود بخود ہوتا ہے. اسی طرح زمین سورج کے گرد خود بخود گھوم رہی ہے. اسی طرح پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ ہر سال 2 انچ اونچا ہوتا ہے تو اس کو اللہ میاں نیچے سے پش نہیں کر رہے ہوتے کہ بھائی تھوڑا سا اور اوپر ہو جاؤ. یہ چیزیں خود بخود ہوتی ہیں, ان کو بنانے والے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن مصنوعی چیز جیسے گاڑی ہے, یہ مائک ہے یا کیمرہ ہے, ان کے پیچھے بنانے والے کی ضرورت ہوتی ہے. تبھی آپ کو پتھر تو کوئی ادھر اس شکل میں جا رہا ہے, کوئی اس شکل میں جا رہا ہے, پتھر کے اوپر ڈیزائن نہیں لگتا, وہ ایک رینڈم چیز لگتی ہے. لیکن اگر آپ کیمرے کو دیکھیں گے تو اس کا پورا ایک لینز ہے, اس کی مصنوعی شکل ہے جو بڑی کیئرفلی, بڑی احتیاط سے, بڑی محتاط طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اس میں آپ کو خوبصورتی نظر آتی ہے. پہاڑ کو یا اگر کسی پتھر کو آپ دیکھیں گے یا کسی بادل کو دیکھیں گے, اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی, وہ شکل رینڈم ہوتی ہے, کوئی ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے. تو اسی لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مصنوعی اور قدرتی چیز میں کیا فرق ہے. جتنا اب تک ہم اپنے فلسفے سے یا سائنس سے جہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو قدرتی چیزیں ہیں اس کو بنانے والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پہ اگر آپ پھر کہہ دیں گے کہ بھئی اس کو خدا نے بنایا تو آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ پھر خدا کو کس نے بنایا. دوستو اسی طرح کی تھوڑی سی اور بونگیاں انہوں نے ماری, لیکن میرے پاس اتنا میدا نہیں تھا کہ میں اتنی بل شٹ کو ایبزارب کر سکتا ہوں. تو ان کی شروع کی 10 منٹ کی بونگیوں پہ میں نے اپنا مخصوص سا تجزیہ دے دیا. باقی اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک سائنس حافظ. اس چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے مجھے پیٹریون یا پے پال پہ ضرور سپورٹ کیجیے.